حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اور پھر اس میں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نفع بھی نہیں ہے۔ اسی قسم سے ایک اور ویڈیو کلپ کافی لوگوں نے بھیجی ڈھول کے تعلق سے، ایک صاحب کا بیان تھا۔ ویسے میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، باقی مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے جاننے میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا جو ہے وہ اعلان کے طور سے وہ جائز ہے، کیونکہ اعلان میں رخصت ہے، اعلان کرنے کے لیے جائز ہے۔ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے، وہ یاد دلانے کے لیے جو ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اتنی جھولا دلیل ہے، اتنی کمزور دلیل ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل اصول یہ دکھا بھی نہیں سکتے کہ کیا یہاں پر ڈھول بجانے کے اعلان کے طور پہ جو رخصت ہے وہ محرم میں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک لاجکلی آپ ایک بات کو سمجھے کہ اصل میں شریعت میں جہاں بھی اونچے میدان پر ڈھول بجا کے اناؤنسمنٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس دور اور اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا اور لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوگی اگر تم ڈھول بجا کے نہیں بتاؤ گے۔ تو اسی طرح جنگ کے اعلان کے ٹائم پہ یا کسی بڑے اوکیشن کے ٹائم پہ ڈھول کے ذریعے، بڑے سے نگاڑے کے ذریعے سے خبر دینا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ تو جب ہے نا کہ جب لوگوں کو اس کے بغیر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور انہیں بتایا نہیں جا سکتا۔ آج کے ٹائم میں نیچے سے نیچے درجے کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جس کو پتا نہ ہو کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو وہاں ڈھول بجا کے بتانا کہ یہ محرم آ گیا، امام حسین کا مہینہ آ گیا، یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ تو بالکل بے سر پیر والی بات ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ڈھول بجا کر کسی مہینے کی عظمت کو یا کسی مہینے کی امپورٹنس کو آپ کو بتانا ہے، تو پھر یہ مہینے کی 1 تاریخ کو ڈھول بجانا کافی ہو جائے گا۔ یعنی اصول کا حساب تو یہی ہونا چاہیے کہ 1 تاریخ کو آپ نے ڈھول بجایا اور یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ آ گیا امام کا، اور اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ امام کے لیے اصالہ ثواب کرے، تو یہ تو 1 تاریخ کو ہو گیا۔ باقی کے پھر 10 دن 9 دن کیوں بجایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے، ان صاحب کے پاس کوئی جواب بھی انشاءاللہ اس تعلق سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو 1 تاریخ کو ڈھول بجا بھی دیا جائے یہ سوچ کے کہ چلو مہینہ عظمت پتہ چل گیا تو باقی 9 دن بچتا ہے، 9 دن کے بعد باقی 20 دن کیوں نہیں بچتا؟ کیا وہ مہینہ صرف 10 دن کا ہوتا ہے؟ یعنی مہینہ تو پورا باقی رہتا ہے۔ تو آپ کسی بھی مہینے کو اگر بتانے کے لیے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کا ڈھول صرف 1 تاریخ کو ہی بجے گا نا، باقی 9 دن تو یہ فاسقوں سے مشابہت والی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر ڈھول بجا کر کسی مہینے کو بتانا مراد ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہی تو ہوتا کہ جب لوگ واقف نہیں ہوتے۔ کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کو محرم کے مہینے میں یہ پتہ نہ چل پائے، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں کہ یہ محرم کا مہینہ آ گیا اور اس کو ڈھول بجا کے بتانے کی ضرورت پڑی؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو پھر ایسا تو اور مہینوں کے لیے بھی رخصت نکل جائے گی۔ 12 ربیع الاول کے اندر بھی 1 تاریخ کو ڈھول بجا کے بتایا جا سکتا ہے کہ عظمت اور فضیلتوں والا مہینہ پھر سے 12 ربیع الاول بھی آ گیا۔ رمضان میں بھی ڈھول بجا کے بتایا جا سکتا ہے کہ رمضان آ گیا۔ تو اس لیے ڈھول بجانے کا معاملہ تو وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہ واقعی اعلان کی ضرورت ہو، اور اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ جب لوگ خبردار نہ ہو۔ جس بارے میں لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ محرم آ گیا، وہاں ڈھول بجا کے پھر سے انہیں بتانا کہ محرم آ گیا۔ چلو محرم آ گیا، وہ 1 تاریخ کو بجایا تم نے، پورا 30 دن محرم رہے گا، سب کو پتا ہے۔ اب اس میں 10 دن بجانے کا کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں۔ اور پھر 10 ہی دن کیوں بجانا، باقی 29 دن کیوں نہیں بجانا؟ اگر پورے مہینے کی آپ کو امپورٹنس دکھانی ہے تو پورے 30 دن بجاؤ، لیکن 10 دن بجانا تو یہ کافر و فاسقوں سے مشابہت والی بات ہے، خاص طور سے محرم کے اندر تو فاسق فاجر لوگوں سے مشابہت والی بات۔ اور اس طرح سے کھیل تماشے کے طور پہ ڈھول بجانا نہیں آیا۔ وہ جو ڈھول بجانا آتا ہے وہ اس طرح سے 3-4 لوگ لے کے ڈھول بجائیں، ناچنے گانے جیسا ماحول کریں، وہ یہ ڈھول بجانا نہیں ہے جو رخصتی جس کی شریعت نے دی ہے کہ اعلان کے طور پہ ہو۔ اور وہ بھی وہاں ہوگا کہ جہاں اس کی ضرورت ہوگی، جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ تو محرم پہ اس طریقے کی باتیں کرنا، نوجوانوں کو اکسانا، چیخنا، چلانا، اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کرنے والے یہ سب باتیں اور یہ سب بیانات ہیں۔ ایک صاحب کی اور کلپ دیکھی تھی، وہ تازی کے اوپر برابر میں بیٹھ کے چیخو پکار انہوں نے لگائی تھی کہ کوئی اس تازی کو ناجائز ثابت کرے، فتاوی رضویہ سے اتنا دوں گا انعام، اتنا دوں گا۔ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اس میں۔ جس تعزیے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جائز قرار دیا ہے کہ تعزیہ وہ ہو کہ جو امام پاک کی روزے کی بالکل شبیہ ہو، ایک دم نقل ہو، کوئی ایسا بلڈنگ نما نہیں ہونا چاہیے، اوریجنل لگے دیکھنے سے،
جیسے کعبے کی امیج ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کعبہ ہی کی طرح لگتی ہے، مدینے کی امیج ہوتی ہے مدینے ہی کی طرح لگتی ہے، ویسے امام حسین کے اگر روزے کی امیج ہے وہ روزے کی طرح لگے تو کوئی حرج نہیں، وہ تازی روزے کی طرح لگ رہا تھا، اسی طرح گنبد تھی اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ثابت کرو۔ یہ تو بالکل بچکانا والی بات ہے کہ جس کو کسی نے ناجائز کہا نہیں اس پہ چیخنا چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس تعزیہ داری کو، خرافاتوں کو منع کرا ہے، ایک تو وہ خرافاتیں ہیں جو تعزیہ سے کنیکٹ ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ مشہور ہو گئی ہیں، دوسرا یہ کہ تعزیے جو بلڈنگ نما بنتے ہیں یہ کوئی امام حسین کے روزے کی یاد نہیں دلاتے۔ کون سا تعزیہ ایسا سڑک کے اوپر آ جائے کہ جس کو دیکھ کے تم یہ کہہ دو کہ امام حسین کا روزہ؟ ورنہ روزہ گھر میں لگانا تو مدینے کا، کعبہ کا، اعلیٰ حضرت کا، بہت سارے مزار پاک کے روزے گھر میں لگاتے ہیں، تغرے گھر میں لگاتے ہیں، کیا اس تغرے سے نقش بالکل اصل روزے سے ملتا جلتا نہیں ہوتا؟ بالکل ملتا جلتا ہوتا، تو اسے لگانے کو کسی نے منع نہیں کیا۔ تو ٹھیک ویسے اگر امام پاک کا بھی نقش ہے اور وہ ویسا ہی ہے کہ جیسا اصل روزہ، تو اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن ایک بلڈنگ نما 3-4 مالے بنانا، اس کو کہنا یہ امام حسین کا روزہ ہے، جہالت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو کوئی تربج نما بلڈنگ بنا دے گا، کل کو بولے گا یہی میرے لیے کعبہ ہے، اور اس پہ کعبہ لکھ دے گا، تو کیا ٹرائنگل بنانے سے، تربج بنانے سے کوئی کعبے کا لیبل لگا دے گا تو کعبہ ہو جائے گا؟ اسے کوئی کعبہ مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ ٹھیک ویسے یہ جو تعزیہ بلڈنگ نما، دو بلڈنگ نما، عجیب و غریب سے اونچے اونچے کمپٹیشن ٹائپ بنتے ہیں، یہ روزے کی شبیہ ہے ہی نہیں، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے ناجائز کرا ہے۔ تو اس پہ چیخنا چلانا کیا؟ جو اعلیٰ حضرت نے جائز بولا اس کو رکھ کے چیخ رہے ہو کہ 1 لاکھ انعام دوں گا، ایسا ثابت کرو، ویسا ثابت کرو۔ تو وہ بات ہو گئی کہ پانی کے 1 گلاس پانی کا لیا، اس میں ہاتھ ڈال کے بولا یہ پانی استعمال شدہ ہو گیا، اب اس سے وضو ثابت کرو، میں 5 لاکھ دوں گا۔ ہے بے سر پیر کی بات؟ کس نے کہا کہ اس سے وضو ہو جائے گا؟ کوئی بھی تو نہیں کہتا، کوئی کہے تبھی تو کوئی ثابت کرے۔ یہ تو 2 اور 2 4 ہیں، کوئی 5 ثابت کرے میں 10 لاکھ دوں گا، یہ وہ والی بحث والی بات ہو گئی، سر نہ پیر باتوں کا۔ اس بات پہ اہل سنت کے نوجوانوں کو اکسانا، اپنے چاہنے والوں مریدوں کو خوش کرنا اور انتشار پیدا کرنا، فتنے پیدا کرنے والے بیانات اور یہ باتیں لوگوں کے اندر نکلتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی چیز کو نہیں ماننا، اس پہ چیخنا چلانا کیوں؟ اسے آرام سے کہہ دو کہ یہ تعزیہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے جائز قرار دیا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، آپ ثابت کر دو، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس پہ اتنا انعام اتنا انعام، چیخنا چلانا، دھاڑنا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اکسانا، اہل سنت کے انتشار پیدا کرنا، سلسلوں کے اندر لوگوں کے اندر فساد پیدا کرنا، یہی باتیں ہیں۔ ڈھول کے لیے رخصتی نکال دی، بے لوجک بنا سر پیر والی بات، خود مطلب کوئی اس کا سائنس نہیں بننا ہے ایسے لوجک نکالنے کا کہ ڈھول کی رخصتی ہے، پھر تو بہت سارے اعتراض جو بھی اس ویڈیو میں شروع میں بتا وہ سب آ جائیں گے، تو ان کے بھی سر پیر نہیں ہوں گے کہ وہ عظمت۔ اگر مہینہ ہی بتانا مراد ہے کہ امام کا مہینہ، تو بس 1 تاریخ کو ڈھول بجاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، پتا چل گیا سب کو محرم آ گیا، 30 دن لوگ خود دیکھ لیں گے محرم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ 10 دن بجانے کا کیا سائنس بن رہا ہے اس میں؟ اور باقی 20 دن کیوں نہیں بجا رہے؟ پھر 12 ربیع الاول پہ بھی بجاؤ۔ اور پھر کون سا ایسا گھر ہے جسے تم بتا رہے ہو کہ محرم آ گیا، جس کو نہیں پتا کہ محرم آ گیا؟ ایک تو ہو کہ جس کو خبر دی جا رہی ہے، خبر کا مقصد کیا ہے؟ جب کسی چیز کا شریعت کے اندر کام کرے اور اس کا مقصد حاصل نہ ہو تو وہ تو فضول کام ہے نا۔ کوئی کام ایسا ہے اسلام کے اندر، کوئی عبادت، کوئی چیز کہ جو فضول کے اندر اسلام میں داخل کر دی گئی ہے، اس کا سر نہ پیر نہ اس کا کوئی لینا دینا نہ اس کا کوئی نفع، کوئی بھی چیز ایسی نہیں۔ تو جب چیز کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، سب کو پہلے سے بتا تو اسے بتانا کیا؟ اور کچھ چیزیں اعلان کے طور پہ بتانا اس وقت بھی فضول ہو جاتی ہیں کہ جب لوگوں کے پریکٹیکل سے وہ چیز پتہ چل جائے گی یہ چیز ہے، تو اس میں اعلان کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ عید کے دن لوگوں کا عیدگاہ میں جمع ہو جانا اور سب کا ایک ساتھ عید کی نماز پڑھنا، اس میں کسی کو کہنے کی اعلان کی ضرورت نہیں کہ آج عید کا دن ہے، کیونکہ ان کا پریکٹیکل عمل بتا رہا ہے کہ دیکھو آج عید کا دن ہے۔ اسی طرح رمضان میں لوگوں کا روزہ رکھ لینا بتا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چیز سمجھ میں آئے گی اعلان کے لیے کہ جہاں ضرورت ہو اعلان کی اور لوگ خبردار نہ ہو۔ جو محرم میں لوگ خبردار ہیں تو ڈھول بجا کے بتایا کس کو جا رہا ہے محرم ہے۔ لوجک سے بالکل پرے باتیں، بس اپنے مرید و چاہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے ڈھول کو کسی بھی طریقے سے الٹے سیدھے ہیلے بہانے کر کے جائز قرار دینے والی بات ہے۔ ڈھول بجانا بالکل ناجائز، حرام ہے، محرم کے اندر ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ کچھ چیزوں میں جب خاص رخصتی ہے بس وہاں تک کی اجازت ہے، وہ بھی جب ایسا مسئلہ پیش آئے گا تب۔ باقی یہ فاسق و فاجروں کے ساتھ کھیل کود کے طور پہ محرم میں تعزیہ داری کے ساتھ یہ سب خرافاتیں ناجائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سارے خرافاتوں کو ناجائز لکھا ہے۔ امام پاک کے لیے اظہار ثواب کیا جا سکتا ہے، لنگر لگوائیں، قرآن خوانی کروائیں، کھانا تقسیم کروائیں، جو بھی اظہار ثواب ہو سکتا ہے وہ سب کام کریں۔ جو فاسق فاجر کھیل کود تماشے کرتے ہیں ان سے بالکل بچیں، اور ان کے اندر پیسوں کی بھی امداد نہ دیں، ان کی مجلس میں شامل ہو کے ان کی بھیڑ بھی نہ بڑھائیں۔
اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری